سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستر و عفاف کیا چیز ہے؟ ستر یعنی لوگوں کے گناہوں کو مخفی کرنا اور انہیں چھپانا، یعنی مخفی کر دینا، پوشیدہ کر دینا، پردہ ڈال دینا. یعنی اے خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کی برکت میں تجھ سے یہ درس لے لیں اور تجھ سے یہ تعلیم لے لیں اور یہ توفیق حاصل کر لیں کہ ہم ہمیشہ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈال دیں. ہمیں لوگوں کے عیب بیان کرنے میں کوئی دلچسپی نہ ہو. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں لوگوں کے عیب بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ فلاں شخص میں کیا عیب پایا جاتا ہے اور کیا برائی پائی جاتی ہے. وہ لوگوں کے عیب بیان کر کے خوشی اور مسرت کا احساس نہیں کرتے ہیں. پس تمہارے دوست میں اگر کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی برائی پائی جاتی ہے، تو آپ کا یہ وظیفہ ہے کہ آپ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں. لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو افشا نہیں کریں. وہ آپ کا دوست ہے، اس نے آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے اسرار اور اپنے عیوب آپ کے سامنے آشکار کر رکھے ہیں. اچھے دوست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوست کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور اس کو نصیحت کرے تاکہ وہ اپنی ذات سے ان عیوب کو صاف اور پاک کر کے تمیز اور مرتب ہو کر خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہو. پس اچھے دوست کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کی اصلاح تو کرتا ہے لیکن اس کا عیب ہرگز کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا. کیوں؟ چونکہ غیبت کرنا اسلامی تعلیمات میں حرام ہے. اور آثار غیبت میں پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک اس کے اعمال نابود ہو جاتے ہیں. دوسرا سب سے بڑا اثر غیبت کا یہ ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے کے اچھے اعمال اٹھا کر اس کے نامہ اعمال سے منتقل کر دیے جاتے ہیں اس شخص کے نامہ اعمال میں جس کی اس نے غیبت کی ہو. تو پس ایسے میں لوگوں کی زندگیوں میں جھانک کر ان کے عیوب کو، ان کی برائیوں کو نکال کر ہمیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس سے اگر کوئی عیب جانتے بھی ہیں تو اس کے عیب پر پردہ ڈالیں لیکن اس کی اچھائی کا ذکر لوگوں کے سامنے ضرور کریں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر نماز میت پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر بھی یہ جملہ دہرایا جاتا ہے کہ اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا، کہ اے میرے پروردگار میں اس سے کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. تو ہمیں صرف لوگوں کے خیر ہی بیان کرنے ہیں اور عفاف یعنی گناہ نہ کرنے کی خداوند متعال سے ہمت اور طاقت کا تقاضا کیا جائے. اے میرے پروردگار مجھے عفت نفس اور پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. میں تجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ تو مجھے گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے نفس پہ کنٹرول کرنے کا مجھے ملکہ عطا کر دے تاکہ میں کوئی گناہ نہ کروں. اور آج ہم خداوند متعال کے حضور یہی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ ہم کسی کے عیب کو بیان نہ کریں، اور یہ توفیق عطا فرما کہ میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لوں اور کبھی بھی اپنے گناہ کو انجام نہ دوں. وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، اے خدایا مجھے کفایت شعری اختیار کرنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرما. مجھے کفایت شعری اور قناعت کا لباس پہنا.